اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم جو ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم 5واں پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 26 سے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ ارادہ فرماتے ہیں، لیبین لکم تاکہ کھول کھول کر بالکل واضح طور پر بیان کریں تمہارے لیے، بتا دیں تمہیں، وَيَهْدِيَكُمْ اور ہدایت فرمائیں اپنے اس قرآن کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے۔ اللہ ارادہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے احکامات کو کھول کھول کے بیان کریں اور تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائیں۔ سننن راستہ ہدایت کا، الذین من قبلکم ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو آپ سے پہلے گزرے ہیں اور وہ ہدایت پر تھے، کہ وہ کون سے اعمال تھے، کون سے طریقے تھے جن پر زندگیاں گزار کے انہوں نے ہدایت حاصل کی اور وہ ہدایت پر رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ طریقے، وہ ساری باتیں کھول کھول کر اس قرآن کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور جب تم اس ہدایت کے راستے کو اپناؤ گے جو پہلے لوگوں نے اپنایا، اللہ کے ان احکامات کو جو اللہ بالکل واضح طور پہ روز روشن کی طرح بیان فرما رہے ہیں، ان پہ عمل کرو گے تو کیا فائدہ ملے گا؟ یتوب علیکم تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مہربانیاں نازل ہوں، اللہ تمہاری طرف رجوع فرمائیں گے، تمہارے اوپر مہربان ہوں گے۔ واللہ علیم حکیم اللہ کی ذات ہر چیز کا علم رکھتی ہے اور وہ کمال حکمت ذات ہے، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، ہر چیز میں بھلائی ہے، ہر اس کے احکام میں خیر ہے۔ یہ انسان اگر نیت کر لے کہ جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کرنے میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، خیر ہی خیر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف اپنی مہربانیوں کے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ واللہ یرید اور ارادہ فرماتے ہیں اللہ، چاہتے ہیں اللہ، ان یتوب علیکم کہ وہ تمہارے اوپر مہربان ہوں، تمہارے اوپر مہربانیاں کریں۔ یہ دوبارہ دیکھیں اللہ کی ذات فرما رہی ہے اس چیز میں، تاکہ انسان اللہ کی باتیں مان کے اللہ کی رحمتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ انسان اللہ سے اس کی رحمتیں وصول کرے، اس کے طریقے پہ چل کے، اس کے حکموں کو مان کے اللہ تعالیٰ اس پہ، انسان پہ رحمتیں نازل فرمائے۔ یرید الذین یبتغون الشہوات اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جو ان کا دل مانتا ہے، جیسے طبیعت چاہتی ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا حکم مانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانیں، وہ اپنے دل کی مرضی اور اپنے من کی مرضی کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان تمیلوا میلا عظیما تو وہ لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے سے بھٹکنے والے ہیں، وہ بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے اللہ کا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتے ہیں۔ جب انسان ان کو چھوڑ کے اپنی خواہشات، اپنی منمانیاں، اپنے دل کی بات کرتا ہے تو پھر وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اگر راستے پہ، راہ ہدایت پہ چلنا ہے تو پھر اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، اور اللہ کے احکامات کیسے مانے جا سکتے ہیں؟ جب ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے تو پھر راہ ہدایت ہمیں نہیں مل سکتی، پھر دل کی خواہشات ہی ہوں گی جن کو ہم عبادت سمجھ کے بھی کر رہے ہوں گے، وہ بھی شاید عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں قرآن کا پتہ نہیں ہوگا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کا پتہ نہیں ہوگا، تو یہ راستے سے ہٹ جائیں گے، یہ بھٹکتے جائیں گے اور بھٹکتے بھٹکتے صراط مستقیم سے دور ہو جائیں گے۔ یرید اللہ ان یخفف عنہم اللہ چاہتا ہے، اللہ ارادہ فرماتے ہیں کہ وہ اے انسان تیرے اوپر سے بوجھ کو کم کریں، جو تو نے اپنے اوپر مشقتیں لادی ہوئی ہیں اس دنیا کو بنانے کے لیے، اس دنیا کے کیریئر کو، دنیا کی دولت کو بڑھانے کے لیے جو تو دن رات محنت کر رہے، اس کی اللہ کی منشا یہ ہے کہ یہ مشقتیں کم کریں، بس ایک اللہ کی مان، اللہ کے طریقے پہ چلتا رہے، آخرت پہ تو یقین رکھ، تیرے سارے انعامات تو آخرت میں، یہ دنیا تیرے لیے نہیں ہے،
دنیا کمانا تیرے ذمے نہیں ہے، تیرے ذمے اللہ کے حکم ماننا ہے، تو تیرے سارے بوجھ جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، تیرا دل بھی ہلکا ہو جائے گا، تیرا دماغ بھی ہلکا ہو جائے گا، اور تیری مشقتیں بھی کم ہو جائیں گی اگر تو اللہ کے حکموں کو مانے گا۔ کیوں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اپنے احکامات دے کے، ہدایت دے کے، کتاب دے کے، نبی دے کے ہم آپ کی تکلیفوں کو، آپ کی پریشانیوں کو کم کر رہے ہیں، اس میں تخفیف کر رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت پہ چلنا شاید ان کے لیے پابندیاں ہیں، حالانکہ شریعت پہ چلنا پابندیاں نہیں، شریعت سے ہٹ کے باقی باتیں ساری زندگی کھپ جاتی ہے، انسان کسی منزل پہ نہیں پہنچتا، لیکن یہ شریعت اور قرآن ایسی چیز ہے جو انسان کو اس منزل پہ پہنچاتی ہے کہ وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک روح ربانی ہے اس کے اندر، اور ایک یہ جسم ہے۔ جب انسان جسم کی مانتا ہے، اپنے نفس کی مانتا ہے، اپنی خواہشات طبیعت پہ چلتا ہے، تو یہ اس کے اندر کمزوری پیدا کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ کی مانتا ہے، روح ربانی جس طریقے سے ملتی ہے انسان کو، یہ جو اللہ کی رحمت ہے قرآن ہے، یہ بھی انسان کے دل پہ اترتا ہے، دل پہ اثر کرتا ہے، تو اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ خواہشات میں۔ کیوں؟ یہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا کہ اس کی طبیعت کا میلان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس طرف کہ اس دنیا کی مادی دنیا جو نظر آ رہی ہے وہ اس میں کھو جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر کمزوری ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انسان کو، اور اس کمزوری سے دور رہنا ہے اور اس کمزوری پہ قابو پانا ہے۔ کس سے؟ اس قرآن کے علم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اب وہ احکامات دو آ رہے ہیں جس کے اوپر اسلام کے معاشرے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا وہ ہے ایمان والا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس کے مال، ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، دوسرے کے مال کو جھوٹ بول کے ہڑپ نہ کرو، دوسرے کے مال کو دھوکہ دے کر اس سے حاصل نہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ یعنی احترام مال، جس معاشرے میں جس بندے کا مال ہو، دوسرا کہے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ فلاں کا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ یہ سمجھے یہ میرا نہیں، یہ دوسرے کا ہے، تو ایسا معاشرہ کیسا زبردست معاشرہ ہو جاتا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کے مال کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے اور اس کا اتنا ہی احترام کرے۔ اور دوسرا حکم اللہ فرما رہے آگے فرما رہے ہیں الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں سامنے سامنے لین دین ہو، حاضر چیز موجود ہو، پیسے دیں، چیز خرید لیں، چیز دیں، چیز کے بدلے میں چیز خرید لیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اب اسی میں چیز یہ آ گئی کہ چیز دیتے ہوئے، چیز لیتے ہوئے اس کے نقائص کو بتانا، یہ دھوکہ نہ دینا، صحیح چیز دینا، جس چیز کے دام لینا اسی چیز کو گاہک کے حوالے کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ بالکل صحیح کھرا سودا کریں، سچ پہ مبنی سودا کریں، نقص بھی بتائیں، اچھائیاں بھی بتائیں، ساری چیزیں بتا کے سودا کرنا، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں۔ پھر اگر کوئی آپ کے ساتھ سودا کرتا ہے، کوئی پیسے دیتا ہے، اس کے اندر منافع رکھنا بھی جائز ہے، جتنا کسی کو ضرورت ہے۔ اس اسلام نے اس پہ منع نہیں فرمایا کہ منافع کتنا لینا ہے، لیکن ایک جائز منافع جو انسان سمجھتا ہے معاشرے کی ایک ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس مال کے ساتھ وہ بھی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو اس مال کو روک نہیں لینا کہ یہ مہنگا بیچیں گے، یا اب بازار میں اس کی قیمت، یہ کام مل رہا ہے تو اس کی قیمتیں بڑھا دیں گے، یہ بھی ساری دھوکے اور اس چیزوں کو اکٹھا کرنا، ذخیرہ کرنا اس کے اندر آتا ہے، اس کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے کام انسان نے نہیں کرنے۔ دوسرا حکم آ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل مت کرو۔ حرمت جان، یہ اسلام کے دو بنیادی معاشرے کی چیزیں ہیں، ایک حرمت مال اور دوسرا حرمت جان، کہ ہر بندہ دوسرے کی عزت، مال، جان کا تحفظ ایسے کرے کہ وہ دوسرا بندہ یہ سمجھے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ مسلمان ہے، اس سے نہ میرے مال کو کوئی خطرہ ہے اور نہ میری جان کوئی خطرہ ہے۔ جب ہر آدمی ایک دوسرے کے بارے میں یہی گمان کرے گا تو اسلام یہ معاشرہ قائم کرتا ہے۔ یہ دو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ ان پہ بنیاد ہے اسلام کے معاشرے کی، احترام مال اور احترام جان۔ یہ ایمان والوں کا
फ़र्ज़ ہے اور ایمان والوں کا حصہ ہے، اور یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ پہ سب انسانوں پہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات رحم کرنے والی ہے، تو وہ اتنے اچھے اچھے خوبصورت حکم انسانوں کو دے رہی ہے تاکہ ان پہ عمل کر کے وہ ایک پرسکون زندگی گزاریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے احکامات کو نافذ کریں اور اللہ کے دین کو نافذ کریں، بالکل مطمئن ہو کے ہر دوسرا انسان دوسرے انسان سے بالکل مطمئن ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جو کوئی اس سے زیادتی کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے اس حکموں سے آگے بڑھے گا، ظلم سے زیادتی کرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ یہ جو دو کام کرنے والا ہے، کسی کے مال کا احترام کرنے والا، کسی کے دھوکے سے مال کھانے والا، کسی کو دھوکہ دینے والا، ناحق مال لینے والا، کسی کے جان کو نقصان پہنچانے والا، کسی کے جان کے درپے ہونے والا، یہ دونوں کام جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا، اللہ کی حد سے تجاوز کرے گا ظلم کے طریقے سے، فسوف نصلیہ نارا، تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ پھر ایمان والا کہاں ایمان والا رہا۔ دیکھیں اس آیت کی ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایمان والوں کو خطاب ہے، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ سزا بھی تجویز کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے ان حکموں کو توڑیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف کلمہ پڑھ لیا یا میں نام کا مسلمان ہو گیا ہوں اور اس کے بعد نہ مجھے اپنے مال کی پرواہ ہے نہ دوسرے کی مال کی پرواہ ہے، جیسے مرضی میں اس کو حاصل کروں، چوری کروں، جس طریقے سے مرضی ہے مال کسی کا بٹور لوں اور کسی کی جان کا احترام بھی نہ کروں اور اس کی عزت بھی نہ کروں، تو پھر بھی میں مسلمان رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ عنقریب ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، اور اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ کتنے انسان داخل ہو رہے ہیں یا کتنے کوئی بڑا دنیا کا بڑے مرتبے والا کوئی انسان ہے جو جہنم میں داخل ہو رہا ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔